اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 12. سلاطین افغان کا زوال اور حکومت ہند کا تجزیہ. تیمور کا حملہ. اس میں شک نہیں کہ فیروز شاہ کے طویل عہد حکومت میں، جو اپنے امن و سکون اور حسن انتظام اور خوشحالی کی وجہ سے بہت ممتاز زمانہ خیال کیا جاتا ہے، سلطنت کے تمام عناصر اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے، لیکن تخت و تاج کی وہ قوت جو شخصی حکومت کا طرح امتیاز خیال کی جاتی ہے تقریباً مفقود ہو گئی. وہ نسل جس نے سلطان غیاث الدین بلبن کی شوکت و جبروت، سلطان علاؤدین خلجی کے روب و ستود اور محمد تغلق کے عزم و ہمت کے تماشے دیکھے تھے، وہ مٹ چکی تھی، اور بادشاہ کی ہیبت سے ہر وقت لرزہ براندام رہنا فیروز شاہ کے عہد میں ایک بھولے ہوئے خواب سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا. فیروز سے لوگ محبت کرتے تھے، لیکن اس کی طرف سے ڈرنا بھول گئے تھے، اور اس کی نرمی نے لوگوں کے دلوں سے خوف بالکل محو کر دیا تھا. یہ صحیح ہے کہ فیروز شاہ کے عہد میں کوئی بغاوت رونما نہیں ہوئی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ شورش و ہنگامہ کر کے اس سے زیادہ کچھ نہیں پا سکتے تھے جو انہیں یوں ہی بحالت امن حاصل تھا. فیروز کی ذاتی خصوصیات اور اس کے وزیر خان جہاں کی فراست و دانائی حقیقتاً ملوکانہ نہیں تھے، بلکہ وہ ملکوتی قوتیں تھیں کہ صلح اور آشتی نے ہر دل میں جگہ کر لی تھی، اور کسی کا ضمیر ان نعمتوں کو ٹھکرا دینے کی طرف مائل نہ ہو سکتا تھا. اگر فیروز شاہ کے بعد اس کے جانشین بھی انہی صفات کے حامل ہوتے، یعنی فتح خان اس کے بڑے بیٹے سے یہ توقع کی جا سکتی تھی، تو یقیناً سلطنت کا شیرازہ اس قدر جلد منتشر نہ ہو جاتا. لیکن فطرت جس کی بہترین تفریح انقلاب کا تماشا ہے ایسی متحمل نہ تھی، اور چونکہ اسے 10 سال بعد ہی تاتار کے ایک مغل زادے پر تاج صاحب قرانی رکھ کر سرزمین ہند میں ایک دوسری حکومت یعنی مغلیہ کے حقوق قائم کرنا تھا، اس لیے فیروز شاہ کے بعد ہی اس نے سلاطین افغان، حقیقتاً اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کو افغانی نسل کہہ سکتے ہیں، ان کی تاریخ پر تمت لکھ دینے کا ارادہ کر لیا، اور چند کمزور جانشینان فیروز کے مزمحل مناظر پیش کرنے کے بعد آخرکار وہ ورق ہی الٹ دیا گیا. یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فیروز شاہ کو اپنے غلاموں کے ساتھ بہت شغف تھا، اور تمام معاملات میں وہ ان پر حد سے زیادہ اعتبار کرتا تھا. ان کی بڑی بڑی جاگیریں مقرر تھیں، ان کے ہاتھوں سلطنت کے بڑے بڑے کام انجام پاتے تھے. تمام محکمے مسافی ہوں یا غیر مسافی انہی کے سپرد تھی، اور اس لیے دہلی میں بھی وہی ہوا تھا جو بغداد کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. اور جس طرح بنی عباس کا زوال ترکی غلاموں کے سبب سے رونما ہوا، اسی طرح سلاطین افغان کی حکومت کا انحطاط ہندی غلاموں کی وجہ سے ظہور میں آیا. یہ بالکل صحیح ہے کہ فیروز شاہ جب تک زندہ رہا اس کے غلام امراء نے سرتابی نہیں کی، لیکن یہ کیا ضروری تھا کہ وہ اس کے جانشینوں کا بھی وہی احترام رکھتے اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھاتی؟ پھر چونکہ یہ غلام اکثر و بیشتر حال ہی کے نو مسلم ہندو تھے، اس لیے ان کے فطری جذبات یعنی وطن پرستی ابھی مفقود نہ ہوئی تھی، اور فیروز شاہ کے بعد ہی انہیں سلطنت دہلی کی طرف سے جو بالکل غیر مذہب اور غیر ملک والوں کے قبضے میں تھی کوئی ہمدردی باقی نہ رہی. یہ تھا حال اس نو مسلم ہندو طبقے کا جو تمام شارعین حکومت میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا. اب دوسری طرف خود ہندو راجاؤں کو دیکھیے کہ ان کا کیا رنگ تھا. فیروز شاہ نے جو یقیناً بے تعصب بادشاہ کہلائے جانے کا مستحق ہے، اس کی بہت کوشش کی تھی کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو جائے. چنانچہ اسی غرض سے اس نے خاندان شاہی کے بعض افراد اور چند امراء و اراکین کی شادیاں بھی ہندو خاندانوں میں کی تھیں. لیکن چونکہ ہندو اپنے مذہب و اخلاق، قومیت و افتاد طبیعت کے لحاظ سے بالکل جدا عنصر تھے، اس لیے وہ ہمیشہ موقع کے منتظر رہے، اور اپنی اس خصوصیت کو کہ جب تک بالکل مجبور نہ ہو جائیں سر اطاعت خم نہ کریں، انہوں نے فیروز شاہ کی مہربانیوں کے زیر اثر بھی فراموش نہیں کیا. جب تک فیروز شاہ زندہ رہا یہ لوگ اس کے اخلاق سے مروب ہو کر خاموش رہے، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے جذبات میں پھر تلاطم پیدا ہو گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس عہد میں انہوں نے سیاست ہند کے اندر کیا انقلاب پیدا کر دیا.
ایک طرف اگر نو مسلم ہندو امرا اپنی بڑی بڑی جاگیروں میں خود مختار حکمران بنے ہوئے تھے، تو دوسری طرف خالص ہندو طبقے کے حکمران افراد بھی اپنی آزادی کے لیے اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے۔ اگر فیروز شاہ کے بعد کوئی قومی عزم کا بادشاہ ہوتا تو اس شورش کو جو آئندہ 10 سال کے بعد ایک بڑے زبردست طوفان کی آمد کی خبر دے رہی تھی فروغ کر دیتا، لیکن افسوس ہے کہ فیروز شاہ کے بعد کوئی اہل شخص تخت نشین نہ ہوا۔ فتح خان جو فیروز شاہ کی تمام تمناؤں کا مرکز تھا وہ مر گیا۔ دوسرا بیٹا ظفر خان بھی نہ تھا، اس لیے لوگوں نے تغلق شاہ ثانی فتح خان کے بیٹے اور فیروز شاہ کے پوتے کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ یہ ایک بے وقوف نوجوان تھا اور سوائے لہو لعاب کے کوئی مشغلہ نہ تھا، اس لیے عمرہ اور محل کے غلاموں نے جبکہ اس کی حکومت کو صرف 5 ماہ اور کچھ دن کا زمانہ گزرا تھا اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ظفر خان کے بیٹے ابو بکر شاہ کو عمرہ نے تخت نشین کیا، مگر چونکہ اس کا چچا ناصر الدین محمد جسے فیروز شاہ کے عہد میں غلاموں نے نکال دیا تھا، پنجاب میں سمانہ سے نگر کوٹ تک اپنا کافی اقتدار پیدا کر چکا تھا، اس لیے وہ دہلی کی طرف بڑھا اور کئی بار شکست کھانے کے بعد 792 ہجری بمطابق 1390 عیسوی میں تخت دہلی پر قابض ہو گیا اور ہر چند یہ 4 سال تک حکمران رہا۔ لیکن اس کے زمانے میں ہر جگہ ہندوؤں نے بغاوت شروع کر دی اور جو کچھ اقتدار سلطنت دہلی کا باقی تھا وہ بھی مٹا دیا گیا۔ سلطان محمد کے بعد اس کا بیٹا ہمایون سکندر شاہ کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا اور 1.5 مہینے کے بعد وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد سکندر شاہ یعنی ہمایون کا بھائی محمود 18 سال تک حکمران رہا، لیکن اس شان سے کہ تخت سلطنت کبھی قنوج میں تھا اور کبھی دہلی میں، اور دہلی کا بھی یہ حال تھا کہ ادھر محمود اپنے کو بادشاہ کہلاتا، ادھر فیروز آباد میں نصرت شاہ فتح خان کا بیٹا حکمرانی کر رہا تھا۔ اس طرح گویا دہلی کے تخت پر 2 بادشاہ قابض تھے اور ملک میں حد درجے بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ الغرض یہ تھا ہندوستان کی سلطنت کا حال جب امیر تیمور صاحب قرا نے 92,000 سواروں کی جمعیت سے دہلی پر حملہ کر دیا، اور تیمور کے حملے کا مفصل حال ظفرنامہ، ملفوظات تیموری اور مطلع السعدین میں درج ہیں، لیکن ہم یہاں صرف اس کا ایک خاکہ پیش کریں گے کیونکہ تیمور کا شمار ہندوستان کے بادشاہوں میں نہیں ہے اور اس لیے اس کے حالات سے جداگانہ بحث کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ تیمور ہندوستان آنے سے قبل تمام عراق و فارس، افغانستان اور ایشیائی کوچک کو زیر نگین کر چکا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی نہ کسی وقت اس طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے فوجی مشیروں کے سامنے ہندوستان کے مسئلے کو بھی پیش کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ 5 دریاؤں کا عبور کرنا، گھنے جنگلوں سے گزرنا، بڑے بڑے راجاؤں کی خونخوار افواج جو جنگلوں میں وحشی درندوں کی طرح چھپی ہوئی ہوتی ہے اس سے عہدہ برا ہونا، آہن پوش ہاتھیوں کو شکست دینا، ایسا کام آسان نہیں ہے۔ بعض نے محمود غزنوی کی مثال پیش کی کہ اس نے صرف 30,000 سواروں کی مدد سے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا اور ہمارے پاس تو 1 لاکھ جرار فوج موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ شاہ رخ تیمور کے بیٹے نے بھی ہندوستان کی دولت اور یہاں کی کفر و بت پرستی کا ذکر کر کے جہاد پر آمادہ کیا۔ مخالفین نے پھر ایک دلیل پیش کی کہ اگر وہاں کامیابی ہو بھی گئی تو ہماری نسل کے لوگ وہاں جو حکمران ہوں گے ان میں سے بعض کو یقیناً انحطاط پیدا ہو جائے گا اور وہاں کی آب و ہوا انہیں آرام طلب، عیش پسند اور غیر جنگجو بنا دے گی۔ اس پر تیمور نے کہا کہ میرا مقصد وہاں قیام کرنا نہیں ہے۔ اس سے قبل پیر محمد جہانگیر یعنی تیمور کا پوتا جو کابل کا گورنر تھا، تمام حدود افغانستان کو زیر کر کے ہندوستان کے اندر پہنچ چکا تھا اور دریائے سندھ کو عبور کر کے ملتان کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اتفاق سے اس وقت جبکہ تیمور حملہ ہندوستان کی تیاریاں کر رہا تھا، پیر محمد کی تحریر پہنچی جس میں سلطنت دہلی کی بد نظمی اور طوائف الملوکی وغیرہ کا مفصل حال درج تھا۔ اس تحریر کو دیکھتے ہی تیمور نے رجب 800 ہجری بمطابق مارچ 1398 عیسوی میں اپنے دارالسلطنت سمرقند سے ہندوستان کی طرف کوچ کر دیا اور 8 محرم کو سرحد کے سنگلاخ زمینوں، کوہستانوں کی چوٹیوں اور وادیوں کو طے کرتا ہوا اس دریائے سندھ پر پہنچ گیا جسے جلال الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان یعنی تیمور کے مورث اعلیٰ کے تعاقب سے خوفزدہ ہو کر عبور کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے کشتیوں کا ایک پل 2 دن کے اندر تیار کرایا اور 12 محرم کو دریا سے عبور کر کے
اپنے پوتے پیر محمد سے جا ملا جب اس نے ملتان پر قبضہ کر لیا تھا۔ پنجاب کی حالت اس وقت یہ تھی کہ تیموری حملے کی داستانیں عام ہو گئی تھیں اور دیبل پور کے لوگ بھاگ بھاگ کر بھٹیس کے قلعے میں پناہ لے رہے تھے۔ تیمور بھٹیس پہنچا اور وہاں قتل عام کر کے آگے بڑھا۔ اب فتح آباد بھی ویران تھا۔ سرستی کے لوگ بھی شہر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے تھے اور تیمور جس طرف سے بھی گزرتا تھا نصرت و کامیابی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ آخرکار 24 ربیع الاول کو پانی پت کے مشہور میدان میں پہنچ گیا۔ یہاں کوئی اس کا مقابل نہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھا اور 7 ربیع الثانی کو دہلی پہنچ گیا، جہاں محمود شاہ کی فوج اس کے مقابلے کے لیے آمادہ تھی۔ امیر تیمور نے اپنی فوج اس طرح مرتب کی تھی کہ پیر محمد اور امیر یادگار وغیرہ کو میمنہ کے سپرد کر دیا، سلطان حسین اور خلیل سلطان وغیرہ کو میسرہ میں رکھا اور خود قلب میں رہا۔ محمود شاہ کی فوج میں 12,000 سوار اور 40,000 پیادہ تھی، علاوہ اس کے 120 ہاتھی تھے جو بالکل آہن پوش تھے اور ان کے دانتوں میں زہریلی کٹاریں لگی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر ہودوں میں تیر انداز اور آتش باز بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور جب فوج کی ترتیب سے فارغ ہوا تو اس نے ایک بلندی پر چڑھ کر فوج کے مواقع دے کر اپنی فتح کے لیے دعا مانگی اور پھر حملے کا حکم دے دیا۔ تیمور کی میمنہ نے ہندی فوج کی میسرہ پر تیروں کی بارش کر دی اور اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اسی طرح ترکوں کے میسرہ نے دہلی فوج کے میمنہ کو پسپا کر دیا۔ قلب میں چونکہ اقبال خان اور خود محمود شاہ موجود تھے، اس لیے اس حصے نے تھوڑی دیر تک سخت مقابلہ کیا، مگر اسے بھی شکست ہوئی اور یہ دونوں بھاگ کر شہر میں داخل ہو گئی اور وہاں سے بھی رات کو چھپ کر پہاڑوں میں چھپ گئے۔ 8 ربیع الثانی کو فتح کے بعد تیمور نے حوض خاص پر اپنا خیمہ نصب کیا۔ تمام عمرہ اور اراکین حاضر ہو کر قد مبوس ہوئے اور علماء اور فضلاء بھی آئی جن کی خواہش کے مطابق اس نے قتل عام کا حکم نہیں دیا اور زر فدیہ لے کر سب کو امان دینے کا وعدہ کر لیا۔ دہلی کی جامع مسجد میں امیر تیمور کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور جشن فتح مندی شروع ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد 16 ربیع الثانی کو زر فدیہ کی وصولی میں تیمور کے سپاہیوں کی طرف سے کچھ سختی ہوئی تو اس پر لوگوں میں کچھ ہنگامہ ہوا، حتیٰ کہ تیموری فوج جو پہلے سے ہی غارت گری کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی برہم ہو کر لوٹ مار پر آمادہ ہو گئی۔ تیمور نے بہت کوشش کی کہ خون ریزی نہ ہو، لیکن وہ اپنی فوج کے بڑھے ہوئے جوش کو نہ روک سکا اور پھر مسلسل 19 ربیع الثانی تک سوائے ان مقامات کے جہاں علماء اور فقہا وغیرہ تھے متعدد علاقے خون ریزی اور غارت گری کا ہولناک منظر بنے ہوئے تھے۔ اس لوٹ میں اس قدر زر و جواہرات، نقرئی اور طلائی برتن، زیورات اور قیمتی کپڑے ہاتھ آئے کہ شاید اس سے قبل کبھی تیموری فوج کو نصیب نہ ہوئے تھے۔ علاوہ اس کے قیدیوں کی تعداد اتنی تھی کہ ہر شخص کو 20 سے لے کر 100 غلام تقسیم ہوئے۔ تیمور نے دہلی کے بہت سے پیشہ ور دستکار اور حرفہ جاننے والے لوگوں کو سمرقند روانہ کر دیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو ان فنون کی تعلیم دی جائے۔ تیمور کو 15 دن دہلی میں قیام کیے ہوئے ہو گئے تو اسے خیال آیا کہ وہ یہاں ٹہرنے نہیں آیا تھا بلکہ اس کا مقصد تو صرف جہاد تھا۔ اس لیے وہ 22 ربیع الثانی 801 ہجری کو دہلی سے روانہ ہو گیا اور قلعہ فیروز آباد میں نماز پڑھ کر میرٹھ پہنچا۔ اسے تباہ و برباد کر کے ہریدوارہ پہنچا اور یہاں بھی اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد دریائے گنگا کو عبور کر کے مستوری کے نیچے کوہ سوالک میں نشانات فتح چھوڑتا ہوا اس نے نگر کوٹ اور جموں کو فتح کیا اور 19 جمادی الاخر کو افغانستان کی وادیوں میں غائب ہو گیا۔ خدا کا قہر ختم ہو چکا تھا اور اب لوگ اپنی پوشیدہ جگہوں سے نکلنے شروع ہو گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی حالت اب تک وہی تھی اور ہر جگہ قحط و تباہی رونما تھی۔ جب تیمور نے اسے چھوڑ دیا تو اقبال خان نے نصرت شاہ کو الگ کر کے تخت پر خود قبضہ کر لیا اور اٹھاوا اور گوالیار وغیرہ کے ہندو راجاؤں کو جو خود مختار ہو گئے تھے زیر کرنے کی سخت کوشش کرنے لگا۔ محمود شاہ نے قنوج میں اپنی حکومت قائم کر لی اور 808 ہجری میں اقبال خان خضر خان گورنر ملتان کے مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے بعد 6-7 سال تک پھر وہی طوائف الملوکی گورنروں کی باہم خون ریزی قائم رہی، یہاں تک کہ جب محمود شاہ نے 815 ہجری میں انتقال کیا تو تخت دہلی پر بیٹھنے کے لیے کوئی نام کا بھی فرمانروا موجود نہ تھا۔ آخرکار لوگوں نے مجبوراً امیر دولت خان لودھی کو فرمانروا بنا دیا۔
لیکن اس نے کبھی اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھا۔ چند ماہ بعد خضر خان یعنی گورنر دیبل پور نے دہلی کا محاصرہ کیا اور 8 ربیع الاول 817 ہجری بمطابق 23 مئی 1414 عیسوی کو دولت خان نے قلعہ سیری اس کے سپرد کر دیا، جسے حکومت ہندوستان سید خاندان میں منتقل ہو گئی۔ محمود شاہ کے عہد کا مشہور شاعر قاضی ظہیر دہلوی تھا، جو صاحب دیوان ہے۔ اس نے محمود شاہ کی تعریف میں بہت سے قصائد لکھے ہیں۔ بدایون کا بیان ہے کہ قاضی ظہیر الدین کے بعد کوئی شاعر اس پائی کا نہیں گزرا۔ سید خاندان 817 ہجری تا 855 ہجری بمطابق 1414 عیسوی تا 1451 عیسوی۔ خضر خان ملک الشرق ملک سلیمان کا بیٹا تھا، اور ملک سلیمان یعنی ناصر الملک مروان دولتہ گورنر ملتان کا فرزند تھا۔ اس کے مرنے پر ملک شیخ اس کا بیٹا جانشین ہوا، لیکن قضا نے اسے بھی چند دن بعد اپنے باپ سے ملوا دیا۔ اس لیے فیروز شاہ نے ملک سلیمان کو اقطاع ملتان کا مالک بنا دیا، مگر یہ بھی چند روز زندہ رہا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا خضر خان یہاں کا فرمانروا مقرر کیا گیا۔ چونکہ ملک سلیمان سید تھا اور خضر خان اس کا بیٹا تھا، اس لیے جو عہد حکومت خضر خان سے شروع ہوتا ہی اسے سید خاندان کی سلطنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خضر خان کو کسی مورخ نے سلطان کے لقب سے یاد نہیں کیا۔ مبارک شاہی میں تخت نشینی کے بعد اسے بندہ رعیت عالی اور تخت نشینی کے پہلے مسند عالی لکھا ہے۔ طبقات اکبری میں رعیت عالی درج ہے، اور ملائے بدایونی نے مسند عالی تحریر کیا ہے۔ فرشتہ نے صرف سید خضر خان کو ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خضر خان نے باوجود تخت نشین ہو جانے کے ہمیشہ اپنے کو تیمور کا ماتحت سمجھا اور کبھی بادشاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرشتہ نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جب تک تیمور زندہ رہا، خضر خان نے سکوں اور خطبوں میں اسی کا نام رکھا، اور تیمور کے بعد شاہ رخ کا یہی بیان آئین اکبری میں درج ہے، اور نظام الدین احمد یعنی صاحب طبقات اکبری نے بھی یہی تحریر کیا ہے، لیکن حقیقت غالباً یہ نہیں ہے۔ خضر خان کے متعلق تمام حالات جمع کرنے میں فرشتہ اور نظام الدین احمد نے مبارک شاہی کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے، اور آئین اکبری میں فرشتہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے، لیکن مبارک شاہی میں جو اس وقت کی سب سے زیادہ مستند تاریخ ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ خضر خان نے تیمور اور شاہ رخ کے نام کے سکے جاری کیے یا خطبے میں ان کا ذکر کیا گیا۔ ایڈورڈ تھامس نے بھی، جو سکوں کی تحقیق میں بہترین صنعت قرار دیا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ خضر خان کے عہد میں جتنے سکے رائج ہوئے ان میں سے کسی سکے پر تیمور یا شاہ رخ کا نام منقوش نہیں کیا گیا۔ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ جو سانچے فیروز شاہ اور اس کی اولاد کے زمانے میں رائج تھے، انہی پر اس نے بھی سکے ضرب کرائے، اور اگر نئے سانچے بنائی تو بھی خضر خان نے فیروز شاہ یا اس کی اولاد کا نام درج کروایا۔ چونکہ وہ خود بادشاہ کہلائے جانے کی آرزو نہ رکھتا تھا، اس لیے اسے پرواہ نہ ہو سکتی تھی کہ سکوں پر کس کا نام ہے۔ البتہ وہ سن ضرور درج کرتا تھا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ فلاں شخص کے عہد حکومت میں سکہ مطروب تھا۔ بلکہ یہی ترکیب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی کی تھی کہ اول شاہ عالم وغیرہ کے نام اپنے سکوں میں منقوش کرائے تاکہ بازار میں ان کا چلن ہو جائے۔ الغرض سکہ و خطبے کے مسئلے میں فرشتے نے صرف اپنی ذہانت و اختراع سے کام لیا، اور بعد کے مورخین نے مزید کاوش کی اس کے بیان کی تقلید کی ہے۔ خضر خان سب سے پہلے تاریخ ہند میں بحیثیت گورنر ملتان نمودار ہوا تھا۔ جب فیروز شاہ مر گیا اور اس کے بعد حکومت میں طوائف الملوکی پھیل گئی، تو پھر وہ اس وقت نظر آیا جب سارنگ خان ملو اقبال خان کے بھائی نے قلعہ ملتان کا محاصرہ کر کے اسے قید کر لیا۔ اس کے بعد خضر خان کسی طرح قید سے اپنی جان بچا کر بیانہ چلا گیا، اور پھر جب تیمور نے حملہ کیا تو اس نے اپنی امیدوں کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور آخرکار امیر تیمور کی واپسی پر اس نے 1817 ہجری یعنی 1414 عیسوی میں دولت خان لودھی کو زیر کر کے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے 7 سال تک حکومت کی اور ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سلطنت دہلی کا اگلا اقتدار پھر قائم ہو جائے، لیکن وہ اس میں صرف اسی قدر کامیاب ہوا کہ قرب و جوار کے راجہ ایک حد تک موتی تو ہو گئے تھے، لیکن بغاوت و شورش بدستور باقی رہی، اور جو اجزائے سلطنت منتشر ہو گئے تھے وہ فراہم نہ ہو سکے۔ 817 ہجری میں تخت نشین ہوتے ہی اپنے وزیر تاج الملک یعنی ملک اشرف کو بدایون اور کٹہر کی طرف روانہ کیا، جہاں کا راجہ ہر سنگھ کوہستان آنولہ میں بھاگ گیا تھا،
اور پھر مطیع ہو گیا۔ اسی طرح محبت خان امیر بدایونی نے بھی اطاعت اختیار کر لی اور اس کے بعد اس نے کالی ندی اور گنگا کو عبور کر کے شمس آباد اور کمبل کے باغیوں سے خراج وصول کیا اور پھر دہلی واپس آ گیا۔ لیکن چونکہ راجاؤں اور باغیوں کی یہ اطاعت بالکل عارضی تھی، اس لیے پھر شورش و انحراف کی شکایت رہی اور 819 ہجری میں دوبارہ تاج الملک کو بیانہ اور گوالیار جانا پڑا تھا، اور خود خضر خان کو بھی قلعہ ناگور کی طرف سفر کرنا پڑا کیونکہ سلطان احمد شاہ گجراتی نے وہاں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر یہ گوالیار گیا، قلعہ تو فتح نہ ہو سکا، اور وہاں کے راجہ سے خراج وصول کر کے پھر بیانہ روانہ ہوا اور پھر بیانہ کے حاکم شمس خان اوحدی کو بھی زیر کر لیا۔ 720 ہجری میں ملک توغائی اور ترکوں کی جماعت نے بغاوت کی اور سرہند کا محاصرہ کر لیا۔ خضر خان نے زیرق خان حاکم سمانہ کو اس بغاوت کے فروغ کرنے کے لیے مامور کیا۔ ملک توغائی نے اطاعت قبول کی اور جلندھر اس کے سپرد کیا گیا۔ پھر 720 ہجری میں راجہ کٹیہر نے بغاوت کی، تاج الملک نے اسے زیر کیا اور اٹاوا کو طاقت کرتے ہوئے دہلی واپس آیا۔ 722 ہجری میں خود خضر خان کو کٹیہر کی طرف جانا پڑا اور اس نواح کے باغیوں کو زیر کر کے بدایون کی طرف متوجہ ہوا۔ محبت خان حاکم بدایون قلعہ بند ہو گیا۔ خضر خان نے محاصرہ کیا اور 6 ماہ تک یہیں پڑا رہا۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ دہلی میں شورش ہونے کی خبر معلوم ہوئی اور مجبوراً واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص نے جو اپنے آپ کو سارنگ خان کہتا ہے، اس نے خروج کر کے اقطاع جالندھر میں شورش برپا کر رکھی ہے۔ بمشکل تمام اس کا فتنہ بھی فرو ہوا، اور پھر 824 ہجری میں خضر خان نے میوات کو زیر کیا اور گوالیار کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں سے خراج لے کر اٹھاوا پہنچا اور یہاں یہ بیمار ہو گیا، چنانچہ اسی حال میں دہلی واپس آیا اور 17 جمادی الاول 824 ہجری بمطابق 15 مئی 1421 عیسوی کو وہ مر گیا۔ تاج الملک کا انتقال اس سے 4 ماہ قبل محرم میں ہو چکا تھا۔ آثار سنادید کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے 821 ہجری میں دریا کے کنارے ایک شہر بھی آباد کیا تھا اور وہاں قلعہ و محلات تعمیر کرائی تھی، لیکن اب اس قلعے کا پتہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اب جس موضوع کا نام خضر آباد ہے وہی جگہ خضر خان کا آباد کیا ہوا شہر ہو۔ معیز الدین ابو الفتح مبارک شاہ بن خضر خان 824 ہجری سے 837 ہجری۔ خضر خان نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا تھا، چنانچہ وہ 19 جمادی الاول 824 ہجری کو یعنی وفات خضر خان کے 3 دن بعد تخت نشین ہوا تھا۔ اسی سال شیخہ کھوگر کے بھائی جسرت اور تغا رئیس نے بغاوت کی اور یہ شورش اس حد تک بڑھی کہ خود مبارک شاہ کو سفر کرنا پڑا۔ اس جنگ میں جسرت کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ لاہور بالکل ویران ہو گیا تھا، اس لیے چند دن قیام کرنے کے بعد اسے آباد کیا گیا، عمارتیں بنوائیں اور پھر دہلی واپس آیا۔ پھر 826 ہجری میں کٹیہر یعنی روہیل کھنڈ کی طرف فوج کشی کی اور خراج وصول کیا۔ محبت خان حاکم بدایون نے بھی حاضر ہو کر معافی چاہی۔ اسی سال بیانہ میں بدامنی پھیلی اور مبارک شاہ نے اسے فروغ کیا۔ 829 ہجری میں میواتیوں نے شورش برپا کی اور لشکر شاہی اس طرف روانہ کیا گیا۔ ابراہیم شاہ شرقی اور مبارک شاہ سے برہان آباد ضلع اٹھاوا کے میدان میں جنگ ہوئی، لیکن ابراہیم شاہ شرقی جونپور خائف ہو کر چلا گیا اور پھر 831 ہجری میں مبارک شاہ کامیاب دہلی واپس آیا۔ 833 ہجری میں فولاد غلام نے سرہند میں سر اٹھایا اور مسلسل 4 سال تک مبارک شاہ اس کے پیچھے سرگردہ رہا۔ آخرکار رجب 837 ہجری میں جو مبارک شاہ کا آخری سال تھا، فولاد غلام مارا گیا اور بمشکل تمام پنجاب کی شورش عارضی صورت سے رفع ہو سکی تھی۔ مبارک شاہ اپنے خصائل کے لحاظ سے نیک تنیت اور کریم النفس شخص تھا، جو اکثر و بیشتر خود اپنی فوج کے ساتھ جا کر دشمنوں سے جنگ کرتا تھا اور حد درجے دلیر و شجاع تھا۔ جو بدامنی اور خرابی پہلے سے چلی آ رہی تھی وہی اس کے عہد میں بھی قائم رہی۔ جونپور اور مالوا کے صوبوں کو جو سیاسی اہمیت قائم ہو چکی تھی، اس نے مبارک شاہ کو اس قدر تکلیف نہیں پہنچائی جس قدر اقطاع پنجاب نے، جہاں اس کا باپ خضر خان سلطنت دہلی حاصل کرنے کے لیے دولت خان لودھی کے خلاف روانہ ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن سام کے جانشینوں کا پایہ تخت
پہلے ہی ہندوستان میں اپنا اقتدار کھو چکا تھا، اور تیمور کے حملے نے تو ایسی کاری ضرب لگائی کہ گجپتی بادشاہوں کی جو عزت ہندوستانی آبادی کے دل میں مرتسم تھی وہ دفتن زائل ہو گئی۔ کٹہر کے ہندو زمینداروں نے اس کے عہد میں بغاوت کی۔ دہلی کے جنوب میں جو ایک حصہ ملک نصف دائرے کی صورت میں مختلف جاگیرداروں، راجاؤں اور عمرہ کے قبضے میں پڑا ہوا تھا، اس نے سر اٹھایا۔ مبارک شاہ نے اسے دبایا یا خروج وصول کیا۔ جو عمرہ کے قبضے میں تھا انہوں نے سر اٹھایا، مبارک شاہ نے انہیں دبایا، خراج وصول کیا، اور عارضی طور سے وہ مطیع ہو گئے اور پھر سرکشی اختیار کی۔ الغرض یہی مد و جزر قائم رہا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف پنجاب کے کھکروں یا کھوکروں سے پہنچی تھی، جن پر حقیقت یہ ہے کہ تیمور کو بھی برائے نام فتح حاصل ہوئی تھی، اور ان تاتاری حملوں سے جو شاہ رخ کے گورنر کابل کی امداد سے فولاد نے پے در پے پنجاب میں حملے جاری رکھے تھے، ان کی سازشوں سے خود دہلی بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ مبارک شاہ اپنے نئے شہر مبارک آباد کی مسجد میں تھا کہ خود اس کے وزیر سرور الملک کے اشاروں سے ہندوؤں نے اسے قتل کر ڈالا۔ تاریخ وفات مصنف مبارک شاہی نے 9 رجب 837 ہجری تحریر کی ہے۔ مبارک شاہ کے قتل ہوتے ہی چند گھنٹے بعد مکار وزیر سرور الملک نے محمد شاہ کو، جو خضر خان کا پوتا، فرید خان کا بیٹا اور مبارک شاہ کا منہ بولا فرزند تھا، اسے تخت نشین کر دیا گیا۔ اور چونکہ یہ تخت نشینی بالکل برائے نام تھی اور وزیر خود بادشاہ بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خزانے پر قبضہ جما لیا اور بڑی بڑی جاگیریں اپنے ہی آدمیوں میں تقسیم کی، اور عمرائے مبارک شاہ میں سے بعض کو قتل اور بعض کو مقید کر دیا۔ چونکہ سردار الملک، جسے اب جہان خان کا خطاب مل گیا تھا، اس کی دغا بازی اور مکاری کا حال سب کو معلوم ہو گیا تھا، اس لیے ان عمرا نے جو خضر خان کے ممنون تھے، مثلاً الہداد کاکا لودھی، امیر سنبھل، آباد میاں، حاکم بدایون، امیر علی گجراتی اور امیر کمبل ترک بچہ، وزیر سرور الملک کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے اپنے خاص سرداروں کو ان مخالفین عمرہ کے مقابلے میں روانہ کیا۔ انہی میں سے ایک کمال الملک بھی تھا، جو درپردہ سرور الملک کا سخت دشمن تھا اور مبارک شاہ اپنے آقا کے خون کا بدلہ اس سے لینا چاہتا تھا۔ یہ لوگ برن یعنی بلند شہر پہنچے تو کمال کے ساتھی عمرہ کو معلوم ہوا کہ یہ تو خود ہمارا ہی دشمن ہے، اس لیے انہوں نے سرور الملک کو اس کی اطلاع کر دی۔ سرور نے اس کا انسداد کرنا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اسی اثنا میں کمال نے ملک الہداد وغیرہ موافق عمرہ کو ساتھ لے کر دہلی کا رخ کیا اور قلعہ سیری کو محصور کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 ماہ تک قائم رہا۔ بادشاہ کو بھی سارے حالات معلوم ہو چکے تھے، اس لیے اس نے سرور کو، جبکہ وہ خود بادشاہ کے قتل کی فکر میں تھا، اسے خود ہلاک کرا دیا گیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی عبرتناک سزائیں دیں۔ اب محمد شاہ کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے تئیں خود مختار بادشاہ سمجھا۔ اس کے بعد 840 ہجری میں بادشاہ سمانا گیا اور وہاں کے کھکروں کے خلاف ایک فوج روانہ کی، جو تخت و تاراج کے بعد واپس آئی۔ محمد شاہ نے ان جھگڑوں سے فارغ ہو کر کچھ دنوں تک انتظام سلطنت کی طرف توجہ کی، لیکن پھر عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں پھر وہی بدامنی شروع ہو گئی تھی، اور قرب و جوار کے خود مختار فرمانرواؤں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ ابراہیم شاہ شرقی جونپور نے بہت سے اضلاع کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ مالوا کے فرمانروا محمود خلجی کی جرأت تو اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس نے خود دہلی پر حملہ کیا۔ ان مصائب سے آزاد ہونے کے لیے محمد شاہ نے بہلول لودھی کو طلب کیا، جو لاہور اور سر ہند کا گورنر لیکن حقیقتاً وہاں کا حکمران تھا۔ اس کی مدد سے یہ خطرات اس وقت دور ہو گئے، اور بادشاہ نے بہلول لودھی کو اپنا بیٹا بنایا اور خانے خانہ کا خطاب عطا کیا۔ ہر چند اس کے بعد اس بہلول نے خود محمد شاہ کو معزول کرنے کی غرض سے دہلی پر حملہ کیا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ محمد شاہ بن فرید خان کی وفات۔ محمد شاہ بن فرید خان 847 ہجری میں اپنی طبی موت سے مرا۔ محمد شاہ کے بعد تمام عمرا نے سوائے بہلول لودھی کے علاؤدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے دہلی کا حکمران تسلیم کیا، لیکن اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی عادات و اطوار سے ظاہر کر دیا کہ اس میں حکمرانی کی اہلیت بالکل نہیں ہے۔ اس وقت سلطنت دہلی کی تفریق و انتشار کی یہ حالت تھی کہ دکن، گجرات، مالوا، جونپور، بنگال کے گورنر خود مختار تھے، اور اپنے نام کا سکہ و خطبہ انہوں نے جاری کر رکھا تھا۔
پنجاب میں پانی پت سے لاہور، دیبل پور اور سرہند تک بہلول لودھی کی حکومت تھی۔ مہر ولی اور میوات میں دلی سے 7 کوس تک احمد خان میواتی قابض تھا۔ سنبھل سے حدود دہلی تک دریا خان لودھی کی فرما روائی تھی۔ کمپالا اور پٹیالہ میں پرتاپ سنگھ کی حکومت تھی۔ بیاد میں داؤد خان لودھی کا تصرف تھا۔ گوالیار، ودھول پور اور بھدورا میں جدا جدا فرما رواں ہو گئی تھی، اور پھر رائے پری اور اس کے مضافات میں قطب خان افغان حکمران تھا۔ چنانچہ تاریخ لودھی میں لکھا ہے کہ اس وقت علاؤدین کی سلطنت کے متعلق عام طور سے یہ فقرہ ضرب المثل ہو گیا تھا کہ بادشاہی شاہ عالم از دہلی تاہ پالم۔ الغرض سلطنت دہلی کے حدود یہ رہ گئی تھی کہ ایک جانب صرف 1 میل اور باقی اطراف میں 12 میل سے زائد زمین نہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ طرح ہوا کہ بادشاہ کو بدایون کی آب و ہوا زیادہ اچھی معلوم ہوئی اور دارالحکومت اسے بنانا چاہا۔ ہر چند عمرا نے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا، اور باوجود اس کے کہ اس اسنا میں 2 بار بہلول لودھی حملہ کر چکا تھا، ہر چند وہ حملے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنا عزم پورا کیا اور دہلی میں اپنے 2 سالوں کی حکومت سپرد کر کے بدایون چلا گیا۔ یہ پہلی غلطی علاؤدین نے کی تھی۔ دوسری حماقت یہ ہوئی کہ اس نے اپنے وزیر حمید خان کو دشمنوں کے کہنے پر مقید کر لیا، جو بعد میں بدایون سے بھاگ کر دہلی آ گیا تھا۔ اس نے علاؤدین سے انتقام لینے کے لیے بہلول لودھی کو دہلی میں آنے کی دعوت دی۔ یہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ فوراً وہ دہلی پہنچا اور قبضہ کر لیا، لیکن علاؤدین کا نام خطبے اور سکے میں بدستور جاری رہا۔ بعد میں جب اس کا پورا اقتدار قائم ہو گیا تو اس نے حمید خان کو قید کر کے علاؤدین کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے لکھ بھیجا کہ میرے باپ نے تمہیں بیٹا بنایا تھا، اس لیے تم میرے بھائی ہو۔ دہلی کی سلطنت میں تمہیں دیتا ہوں اور میں خود بدایون پر قناعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد 755 ہجری میں اس نے خطبے سے علاؤدین کا نام خارج کرا دیا اور شاہ تاج سر پر رکھ کر دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد علاؤدین بدایون میں 883 ہجری تک زندہ رہا۔ اس نے دہلی میں 7 سال 6 ماہ تک حکومت کی اور بدایون میں 27 سال تک۔ اس کے ساتھ ہی سید خاندان کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور بہلول لودھی کے وقت سے دہلی کے تخت پر ایک اور جدید خاندان نظر آنے لگا، جسے خاندان لودھی کہتے ہیں۔